ڈر سے بیگم کی نظر محتاط تھی اپنی، مگر پھر بھی موقع سے بھٹک جاتی تھی ہر لمحہ نظر، اور تھی مگر بارے نظر کچھ وہ بہنگم ہستیاں، اپنے پلو سے جو باندھے پھر رہی تھیں بستیاں، گود میں دوہیں انگلیاں پکڑے ہوئے، اور لین ڈوری میں ادھر پیچھے میاں جکڑے ہوئے۔ حضرات، ایک بار بیگم نے فرمائش کی کہ میرٹھ کے نوچندی کے میلے میں گھمانے لے چلو۔ ان کی فرمائش پوری کی، اور پھر وہاں پہ ہمارے اوپر بھی کیا کیا بھی تھی اس نظم میں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دن بولی ہیں بیگم سنتے ہو ایک بات ہے، ایک دن بولی ہیں بیگم سنتے ہو ایک بات ہے، اے گھر نگوڑا جیل خانہ ہم کو تو دن رات ہے، ہانڈی اور چولہے کے چکر میں سدا یوں ہی جلے، مان لو کہنا اگر اب کے تو نوچندی چلے۔ ہم نے بھی سوچا کہ آخر اس میں ہے نقصان کیا، اور بھیڑ میں لاکھوں کی کس کو کس کی ہو پہچان کیا۔ مختصر یہ کر کے نگرانی کا گھر کی انتظام، چل دیے ہم قافلہ میرٹھ کو لے کے شاد کام، اور پہنچے نوچندی کے میلے میں تو کیا کہنا بہار، شہروں کی دکانیں تھیں قطار اندر قطار، اور تھا سوا مردوں کے ہر سو عورتوں کا ازدحام، ہر طرف برقے ہی برقے رو میں اپنی تیز گام، جاذبیت حسن کی تھی ہر طرف دامن کشاں، جاذبیت حسن کی تھی ہر طرف دامن کشاں، افر ارزانی جلوہ کھونتی تھی بجلیاں، اور ڈر سے بیگم کے نظر محتاط تھی اپنی مگر، ڈر سے بیگم کے نظر محتاط تھی اپنی مگر پھر بھی موقع سے بھٹک جاتی تھی ہر لمحہ نظر، اور تھی مگر بارے نظر کچھ وہ بہنگم ہستیاں، اپنے پلو سے جو باندھے پھر رہی تھیں بستیاں، گود میں دوہیں انگلیاں پکڑے ہوئے، اور لین ڈوری میں ادھر پیچھے میاں جکڑے ہوئے۔ سیر کرتے دھکے کھاتے ہم تھے میلے میں رواں، سیر کرتے دھکے کھاتے ہم تھے میلے میں رواں، ہوش اڑے پیش آیا ایسا حادثہ ایک ناگہاں، غفلتیں تفریح کی راہوں میں کانٹے بو گئیں، غفلتیں تفریح کی راہوں میں کانٹے بو گئیں، اور مختصر یہ اس بھرے میلے میں بیگم کھو گئی۔ ایک طرف بچوں کو بٹھلا کر چلے ہم تیز گام، یوں رفیقہ کا بچھڑ جانا قیامت کا مقام، تاکتے اور جھانکتے برقوں کو کچھ کرتے قیاس، پھرتے تھے میلے میں چکر کاٹتے ہم بدحواس، اور ہر ایک برقے پر ہوا دھوکا کہ وہ ہیں پر نہیں، ہر ایک برقے پر ہوا دھوکا کہ وہ ہیں پر نہیں، سینڈل کالا ہے ان کا اور غرارہ ریشمی، الغرض جو اندہ یا بندہ انہیں پا ہی لیا، الغرض جو اندہ یا بندہ انہیں پا ہی لیا، فاصلے پر تھیں مگر دوڑے انہیں جا ہی لیا، دوڑے اور بازو پکڑ کے زور سے ہم نے کہا ہے مار ڈالا تم نے ظالم، یہ کہو مقصد ہے کیا؟ پھیر کر منہ اب جو غرائیں تو ہم تھے گردباد، پھیر کر منہ اب جو غرائیں تو ہم تھے گردباد، ہوش کی پی مونڈی کاٹے چھوڑ بازو نہ مراد، یہ شریفوں کی سی صورت اور شودوں کے چلن، کیا تیرے گھر میں نہیں ہے کوئی تیری ماں بہن؟ شور سن کے لوگ ٹوٹے جا کے لالے پڑ گئے، شرم کے مارے اگرچہ ہم زمین میں گڑ گئے، ایک بولی اے دیکھنا باجی یہی ہے وہ بواں، گھورتا تھا اس طرح جیسے مجھے کھا جائے گا، ایک بولے واہ رے بڈھے تیری کیا بات ہے، اس بڑھاپے میں بھی بڑبس کس قدر بذات ہے، اور جبکہ اتنی عمر میں بھی ایسے کھوٹے کام ہوتے، چھیڑخانی کے لیے لونڈے ہی کیوں بدنام ہو، لے چلو تھانے، دروگا جی ادھر تو آئیے، کون ہے کیا بات ہے، تھانے اسے لے جائیے، چھیڑتا پھرتا ہے میلے میں یہ مستورات کو، اور جیل خانے کے ہوا کھلوائیں اس بذات کو، شرم سے ہم سر جھکائے جھیپتے مثل عروس، چل دیے تھانے کی جانب ساتھ لے کر ایک جلوس، اور جیسے ہی پہنچے وہاں تو ایک سپاہی نے کہا، جیسے ہی پہنچے وہاں تو ایک سپاہی نے کہا، اے دروگا جی تنک مائک پہ ہم ہیلن جرا، ایک تو بیگم جبرکے والی بیٹھن ہے حجور، اپنے گھر بالن سے بچھرن ہے خبر دینا ضرور، اور برقے والی کی صدا پر اٹھ گئی اپنی نظر، برقے والی کی صدا پر اٹھ گئی اپنی نظر، دیکھا تو بیگم ہے دوڑے بے تحاشا ہم ادھر، الغرض اس طور پہ ابدا کشائی ہو گئی، اور صدقے میں بیگم کے تھانے سے رہائی ہو گئی، صدقے میں بیگم کے تھانے سے رہائی ہو گئی۔